بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفواد، ملفوظات و تعلیمات سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم چوتھی جلد سے 14ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اسی سال حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اسی سال ماہ سفر کی 27ویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ عشق و عقل کا ذکر نکلا، عشق کا اور عقل کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا ان دونوں کے درمیان تضاد ہے، یعنی یہ دونوں عشق اور عقل دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں۔ علماء اہل عقل ہیں اور درویش لوگ اہل عشق ہیں۔ علماء کی عقل عشق پر غالب ہے، علماء کی عقل عشق پر غالب ہے اور اس قوم کا عشق عقل پر غالب ہے، اور درویشوں کا عشق جو ہے عقل پر غالب ہے۔ مگر انبیاء میں دونوں کیفیات ہوتی ہیں، انبیاء میں دونوں کیفیات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد غلبہ عشق کی صفت میں یہ شعر زبان مبارک سے پڑھا، جس کا ترجمہ یہ یعنی عشق غلبہ ہوا تو اس کی صفت میں، اس کی تعریف میں آپ نے ایک شعر پڑھا۔ وہ شعر کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ: عقل کے یہاں عشق کی کوئی سنوائی نہیں ہے، عقل کے پاس عشق کی سنوائی نہیں ہے، جلدی سے اس کے کان میں روئی ٹھونس دو، جلدی سے اس کے کان میں روئی ٹھونس دو۔ اس اونٹ نے جلاہے کے دل کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہا تھا، اس اونٹ نے جلاہے کے دل کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہا تھا۔ بہرحال اسی معنی کے مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ علی کھوکھری نامی ایک شخص ملتان میں تھے، علی کھوکھری نامی ایک شخص ملتان میں تھے۔ وہ ایسے کسی آدمی سے اعتقاد نہیں رکھتے تھے جس کے پاس عشق و درد نہ ہوتا، یعنی جس کے پاس عشق اور درد نہیں ہوتا، ایسے آدمی سے وہ تعلقات نہیں رکھتے تھے، چاہے وہ کتنا ہی زاہد اور عبادت گزار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا زاہد عبادت گزار ہو اس سے نہیں رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ فلاں آدمی کچھ نہیں ہے، اس کے پاس فلاں آدمی کچھ نہیں ہے، اس کے پاس اشک تو ہے، آنسو تو ہے، اس کی زبان سے صحیح لفظ تک نہیں نکلتا، عشق کو اشک کہتا، عشق کو عشق کہتا تھا، اس کو عشق تو ہے نہیں، فلاں آدمی کے پاس کچھ نہیں، اس کے پاس عشق تو ہے نہیں، اس کی زبان سے صحیح لفظ تک نہ نکلتا، عشق کو عشق کہتا تھا۔ اسی بات کی مناسبت سے یہ بھی فرمایا کہ یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے، محبت کا ایک ذرہ تمام انسانوں اور پریوں کی طاعت سے افضل ہے۔ محبت کا ایک ذرہ، محبت کا عشق ایک ذرہ تمام انسانوں اور پریوں کی طاعت سے افضل ہے۔ اسی کے مناسبت سے یہ بات فرمائی، اسی کے مناسب حال یہ بات فرمائی کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز بارہا کسی کو دعا دیتے کہ خدائے عز و جل تجھے درد عطا فرمائے، خدا عز و جل تجھے درد عطا فرمائے۔ وہ شخص حیران ہوتا
یہ کیا دعا ہے. بابا فرید ہمیشہ جو بھی آتا ان کے پاس اسے دعا دیتے کہ اللہ تعالیٰ تجھے درد عطا کرے، عشق عطا کرے. وہ شخص حیران ہوتا کہ یہ کیا دعا ہے. اب پتا چلا کہ وہ کیا دعا تھی. اب پتا چلا کہ وہ کیا دعا تھی. پھر شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکایت نکلی. ارشاد ہوا جس زمانے میں وہ بدایوں پہنچے، ایک روز گھر کی دہلیز پر بیٹھے تھے کہ ایک دہی فروش دہی کی مٹکی سر پر رکھے اس گھر کے سامنے سے گزرا، اور یہ دہی بیچنے والا مواسی کا رہنے والا تھا جو بدایوں کے قریب ہے. دہی بیچنے والا بدایوں کے کسی قریے کا تھا. اس علاقے کو کٹھیر کہتے تھے، وہاں رہزن بہت ہوتے تھے. یہ دہی فروش بھی ان راستہ لوٹوں میں سے ایک تھا، راستہ لوٹنے والوں میں سے ایک تھا. الغرض جب اس کی نظر شیخ جلال الدین کے چہرے مبارک پر پڑی تو اس پہلی ملاقات ہی نے اس کے اندر کی کایا پلٹ دی. جب اس نے غور سے شیخ کا چہرہ دیکھا تو بولا کہ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. چہرہ دیکھا، جلال الدین تبریزی کا چہرہ دیکھ کر کہا کہ دین اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں. پھر فوراً ایمان لے آیا. سامنے سے گزرا، چہرہ دیکھا، لٹیرا تھا، نہیں بیچتے شیخ جلال الدین تبریزی کا چہرہ دیکھتے ہی فوراً ایمان لایا. شیخ نے اس کا نام علی رکھا. جب وہ مسلمان ہو گیا، گھر گیا. اسی وقت 1,00,000 جیتل شیخ کی خدمت میں لے کر آیا، اور شیخ نے انہیں قبول فرمایا اور بولے کہ اس ساری نقدی کی نگرانی تو ہی کر، جہاں میں کہوں وہاں خرچ کر دینا. پھر علی الحساب اس نقدی میں سے ہر ایک کو عطا کرنا شروع کیا. کسی کے لیے 100 درہم کا حکم فرماتے، کسی کے لیے 50 درہم کا، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، اور کسی کو بھی دلواتے تو 5 جیتل دلواتے. شیخ کا کم سے کم عطیہ 5 جیتل ہوتا. 5 جیتل سے کم کسی کے لیے حکم نہ فرماتے. آخر کار کچھ مدت میں یہ ساری رقم خرچ ہو گئی، صرف 1 درہم بچا. سارا ختم ہو گیا، 1 درہم بچا. یہ علی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس 1 درہم سے زیادہ نہیں بچا، اور شیخ کی کم سے کم بخشش 5 درہم ہے. اگر کسی کو کچھ دینا چاہیں گے تو میں کیا کروں گا؟ شیخ اگر کسی کو دینا چاہے ہوں گے تو میں کیا کروں گا؟ اسی فکر میں تھا. کوئی مانگنے والا آیا اور سوال کیا. مانگنے والا آ کر مجھ سے سوال کیا. شیخ نے مجھ سے کہا کہ اس کو 1 درہم دے دو. یعنی سارا کا سارا شیخ نے خرچ کر ڈالا. شیخ جلال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے مناقب میں حکایت بیان فرمائی. جب انہوں نے بدایوں سے لکھنوتی بنگال کا ارادہ فرمایا تو یہ علی بھی ان کے پیچھے روانہ ہوا. جب وہ بنگال کی طرف جانے لگے تو علی بھی ان کے پیچھے چلا، ان کے ساتھ چلا. شیخ نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ. علی بولے میں کس کے پاس واپس جاؤں؟ میں کس کو جانوں؟ میرا آپ کے سوا اور ہے کون؟ بولے میں آپ کہاں جاؤں، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. کچھ دور چلنے کے بعد شیخ نے فرمایا تم واپس جاؤ. علی نے دوبارہ عرض کی میرے پیر اور مخدوم تو آپ ہیں، آپ کے بغیر میں یہاں کیا کروں؟ شیخ بولے واپس جاؤ، یہ شہر تمہاری حمایت میں ہے. یہ شہر تمہاری حمایت میں ہے. پھر ایسے عبادت گزاروں کا ذکر آیا جو بڑی طاعت کرتے ہیں اور ان کے پاس باطن کا شغل بھی اتنا نہیں ہے. پھر ایسے عبادت گزاروں کا ذکر آیا جو بڑی طاعت کرتے ہیں اور ان کے پاس باطن کا شغل اتنا نہیں ہوتا. ارشاد ہوا لوگوں کی 4 قسمیں ہیں.
بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کا ظاہر آراستہ ہوتا ہے باطن خراب ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ظاہر تو اچھا ہوتا ہے لیکن باطن خراب ہوتا ہے. بعض ایسے ہیں کہ ان کا باطن آراستہ ہے اور ظاہر خراب ہے. ظاہر تو خراب لگتا ہے لیکن اندر بڑے اچھے ہوتے ہیں. اور بعض کا ظاہر و باطن دونوں خراب ہے. بعض کا ظاہر باطن دونوں خراب ہے اور بعض کا ظاہر باطن دونوں آراستہ ہے. بعض ایسے ہیں جن کا ظاہر بھی اچھا ہے تو اور باطن میں اچھا ہے. اس کا خلاصہ کرتے ہیں. وہ گروہ کہ جس کا ظاہر آراستہ ہے باطن خراب ہے وہ ایسے عبادت گزاروں کی قوم سے ہے جو طاعت بہت کرتے ہیں لیکن ان کا دل دنیا میں مشغول ہوتا ہے. وہ عبادت تو بہت کرتے ہیں لیکن ان کا دل کیا ہے؟ دنیا میں مشغول رہتا ہے. اور وہ گروہ جن کا باطن آراستہ ہوتا ہے ظاہر خراب ہوتا ہے ایسے دیوانے مجذوب ہیں جو اندر سے مشغول بحق ہوتے ہیں اور ظاہر میں کوئی سر و سامان نہیں رکھتے. ظاہر میں کوئی سر و سامان نہیں رکھتے. اور جس گروہ کا ظاہر و باطن خراب ہوتا ہے وہ عوام ہے. جن کا ظاہر باطن دونوں خراب ہوتا ہے وہ عوام ہے. اور وہ گروہ جس کا ظاہر بھی آراستہ ہوتا ہے اور باطن بھی آراستہ ہوتا ہے وہ مشائخ ہے. سبحان اللہ. جن کا ظاہر بھی آراستہ ہوتا ہے باطن بھی آراستہ ہوتا ہے وہ مشائخ ہیں. جن کا ظاہر باطن دونوں خراب ہوتا ہے وہ عوام ہیں. اور جن کا ظاہر خراب ہوتا ہے باطن اچھا رہتا ہے وہ مجذوب لوگ ہیں جو اندر سے مشغول بحق ہوتے ہیں لیکن ظاہر سے ان کا کوئی سر و سامانی ان کے پاس نہیں ہوتی. اور جن کا ظاہر آراستہ ہوتا ہے باطن خراب ہوتا ہے وہ ایسے عبادت گزاروں کی قوم سے ہیں جو طاعت بہت کرتے ہیں لیکن ان کا دل دنیا سے لگا ہوا ہوتا ہے. اور وہ لوگ جن کا باطن آراستہ ہوتا ہے ظاہر خراب ہے ایسے دیوانے مجذوب ہیں کہ جو اندر سے مشغول بحق ہوتے ہیں اور ظاہر میں کوئی سر و سامان نہیں رکھتے. بہت بہت بہترین مثال اور لوگوں کی قسمیں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے بیان فرمائی. ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں ہمارا شریک فرمائے جن کا ظاہر بھی آراستہ ہے اور باطن بھی آراستہ ہے. بولے دونوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے. ظاہر بھی سنواریں باطن بھی سنواریں. باطن سنواریں ظاہر نہ سنورے چل سکتا ہے لیکن باطن بھی خراب ہو ظاہر بھی خراب ہو یہ بہت بڑی خرابی ہے. اور پھر ظاہر اچھا ہو باطن خراب ہو اس میں بھی بہت بڑی خرابی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خواجگان کی غلامی کا صدقہ عطا فرمائے. ہمارے ظاہر و باطن دونوں کو ہمیں پاک و صاف رکھنے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان ملفوظات پر عمل کرنے اور ان ملفوظات کو دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چوتھی دل سے 14ویں مجلس ہماری ختم ہوا چاہتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.